فرعون تاریخ کا ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے خدا کے ساتھ مقابلہ کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم کیا۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرعون کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ فرعون نے کیوں اور کیسے خدا پر ایمان لانے کا اظہار کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دلائی؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں فرعون کی موت کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا۔ لفظ فرعون قرآن مجید میں 74 بار آیا ہے۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس نے خدائی دعویٰ کیا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا اور ان کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو اس کے چنگل سے نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والی گفتگو کو قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 16 اور 17 میں بیان کیا گیا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا، اے موسیٰ، اب جب کہ تمام حالات سازگار ہیں تو تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم عالمین کے پروردگار کے رسول ہیں۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ تجھ سے مطالبہ کریں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، اس وقت فرعون کے وزراء اور مخصوص لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خدا کا پیغام سنایا۔ اس مقام پر فرعون نے زبان کھولی اور شیطنت پر مبنی چند ایک جچے تلے جملے کہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تکذیب کرنا مقصود تھا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، جس کو قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے۔ فرعون نے کہا، کیا بچپن میں ہم نے تجھے اپنے دامن محبت میں پروان نہیں چڑھایا؟ ہم نے تجھے دریائے نیل کی ٹھاٹے مارتی ہوئی خشمگین موجوں سے نجات دلائی، وگرنہ تیری زندگی خطرے میں تھی۔ تیرے لیے دائیوں کو بلایا اور ہم نے اولاد بنی اسرائیل کے قتل کر دینے کا جو قانون مقرر کر رکھا تھا اس سے تجھے معاف کر دیا اور امن و سکون اور ناز و نعمت میں تجھے پروان چڑھایا، اور اس کے بعد بھی تو نے اپنی زندگی کے کئی سال ہم میں گزارے۔ تو نے وہ اہم کام کیا ہے، فرعون کے حامی ایک قبطی کو قتل کیا ہے۔ تو ہماری نعمتوں سے انکار کر رہا ہے۔ تو کئی سالوں تک ہمارے دسترخوان پر پلتا رہا ہے۔ ہمارا نمک کھانے کے بعد نمک حلالی کا حق اس طرح ادا کر رہا ہے۔ اس قدر کفران نعمت کے بعد تو کس منہ سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ حقیقت میں فرعون اس طرح کی منطق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے تینوں اعتراضات کے جواب دینا شروع کیے۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کام اس وقت انجام دیا جبکہ میں بے خبر لوگوں میں سے تھا، یعنی میں نے جو اسے مکہ مارا تھا وہ اسے جان سے مار دینے کی غرض سے نہیں تھی بلکہ مظلوم کی حمایت کے طور پر تھا۔ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس احسان کا جواب دیتے ہیں جو فرعون نے بچپن اور لڑکپن میں پرورش کی صورت میں ان پر کیا تھا۔ دو ٹوک انداز میں اعتراضات کی صورت میں فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، تو کیا جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے یہی ہے کہ تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزات کر کے دکھائے لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لے کر آیا۔ اس کے بعد فرعون پر خدا نے مختلف قسم کے عذاب بھی نازل کیے تھے۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر اور متعدد عذابوں میں مبتلا ہونے کے بعد شکست کھا بیٹھا تو اس نے خدائے موسیٰ کو معاذ اللہ مارنے کے لیے آمادہ ہوا اور اس نے ایک نہایت ہی بلند محل بنوایا جس میں دیگر ملازمین اور مزدوروں کے علاوہ 50,000 معمار کام کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اتنا طویل تھا کہ اس پر چڑھنے کے لیے 1 سال کی مدت درکار ہوتی تھی۔ آرائی سے سولبی میں ہے کہ یہ محل 7 سال میں تیار ہوا تھا اور اتنا بلند تھا کہ جب سے دنیا قائم ہے اس سے بڑا محل کبھی نہیں بنایا گیا۔ جب وہ محل تیار ہو گیا تو فرعون تیر کمان لے کر اس خیال سے کہ آسمان نزدیک ہو گیا ہوگا اس محل پر چڑھا، مگر آسمان بالکل اتنا ہی دور معلوم ہوا جتنا زمین
زمین سے دور تھا۔ الغرض اس نے ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا۔ خدا نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اسے خون آلود کر دو، چنانچہ وہ تیر خون آلود پلٹا اور فرعون نے کہا کہ میں نے خدائے موسیٰ کو مار لیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا اور محل کے 3 ٹکڑے ہو کر مختلف ممالک کے عالم میں جا گرے اور بے شمار جانیں ضائع ہوئی۔ بالآخر جب فرعون ہر طرف سے اپنی خدائی کو کامیاب بنانے سے مایوس ہو گیا تو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دیا جائے اور ان کے ساتھ سختی ختم کر دی جائے۔ چنانچہ سب قید سے رہا ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نجات کے لیے پروگرام مرتب کرنے میں کامیابی نصیب ہوئی۔ متعدد عذابوں میں مبتلا ہونے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کو قید و بند سے رہا تو کر دیا، لیکن ان کو کہیں باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ مصر سے چلے جائیں گے تو بہت سے ملکی نظام درہم برہم ہو جائیں گے اور ملک کی آباد کاری میں کافی کمی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ تعداد لاکھوں کے حساب میں ہے اور بہت کافی ہے۔ لیکن رہائی کے بعد وہ ان لوگوں کو قیام مصر پر مجبور کر کے کامیاب نہ ہو سکا۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ رہائی کے تھوڑے دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے ترک مصر کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعیان و اشراف بنی اسرائیل کو طلب فرما کر ان کے سامنے وحی کے مضمون کو دہرایا اور کہا، تم لوگ مصر سے نکل چلنے کے لیے تیاری کرو، اور اس کے لیے 1 ماہ کی مدت معین کر دی۔ وہ لوگ اپنی عوام کو تیار کرتے رہے اور ساری تیاری پوری تیزی کے ساتھ ہوتی رہی، لیکن روانگی کا جب ارادہ کرتے تھے کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ 1 ماہ کی مدت گزر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان لوگوں کو جمع کر کے ہدایت کی کہ روانگی میں جلدی سے کام لو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو پوری جلدی سے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک مشکل کی وجہ سے اب دیر ہو رہی ہے، ورنہ ہم تیار ہو چکے ہیں۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خفیہ اعلان کیا کہ فلاں مقام پر طلوع قمر کے فوراً بعد سب لوگ جمع ہو جائیں۔ وہ سب اس مقام پر جمع ہو گئے جن کی تعداد 18,80,000 تھی۔ جب آدھی رات قریب تھی اور پوری آدھی رات کو وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل اس دن کو جس دن انہیں آزادی ملی تھی یوم عید قرار دیتے ہیں۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور روانگی کا انداز یہ قرار دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو مقدمے کے طور پر اپنے گروہ کے آگے کیا اور اسباط یہود اور لاوی کی نسل سے جو سردار تھے ان کو میمنے اور میسرہ پر رکھا، اور یوشع بن نون نیز اشراف سبط یوسف و ابن یامین کو قلب میں رکھا اور خود سب سے پیچھے ہو گئے۔ پھر یہ سب ایک مقام عین الشمس پر منزل گیر ہو کر آگے بڑھے اور بے مقام غار مو جا کر ٹھہر گئے۔ پھر صبح ہوتے ہی وہاں سے روانہ ہوئے، اسی طرح منزلیں مارتے ہوئے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ دریائے بیکراں کلزم کے کنارے جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھی رات کو چلے تھے۔ صبح کو فرعون اور فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جملے بنی اسرائیل کے چلے جانے کی اطلاع ملی، تو فرعون نے فوراً لشکر جمع کرنے کا حکم دیا اور پوری تیاری کے ساتھ پیچھا کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک روایت کی بنا پر فرعون نے 24 لاکھ کا لشکر تیار کر لیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 6,70,000 نوجوان تھے اور ان کے پاس کوئی جنگ کا سامان نہ تھا۔ صبح کو جب فرعون روانہ ہونے والا تھا کہ ایک ہی دفعہ کپتیوں میں ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ تقریباً ہر گھر سے کنواری لڑکیاں اور عورتیں فوت ہو گئیں۔ فرعون والے ان کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ سارا دن گزر گیا اور ساری رات ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن صبح فرعون اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور صرف 6 گھنٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے نزدیک پہنچ گئے۔ لشکر فرعون کا پہنچنا تھا کہ بنی اسرائیل میں فریاد اور واویلا کا شور مچ گیا۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوتا ہے، جب دونوں گروہ کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، اب تو ہم فرعون والوں کے نرگے میں آ گئے ہیں اور بچ نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، خدا نے ہر قسم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی ان لوگوں کو سمجھا ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ پانی پر اپنے عصا کو ماریے، راستہ بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا عصا پانی پر مارا اور تا آخر وسیع راستہ بن گیا۔ آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب اس میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم 12 قبائل ہیں، ایک راستے سے نہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 11 مقامات پر اور عصا مارا اور 12 راستے ہو گئے، تب یہ داخل ہو گئے، لیکن پھر یہ اعتراض کیا کہ ہم راستہ چل رہے ہیں، ایک قبیلے کو دوسرے کی خبر نہیں، لہٰذا ایسا انتظام کیا جائے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں۔ چنانچہ آپ نے پانی کی ہر دیوار پر عصا مارا اور اسے حکم دیا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تاک یعنی روشن دان بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر تک باہر رہے اور جب یہ سب پانی میں داخل ہو
گئے تو آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے اور 4 گھنٹوں میں سارا راستہ طے کیا گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا آخری حصہ پانی میں رہ گیا تھا کہ ادھر فرعون کا ابتدائی لشکر پانی میں داخل ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی سے برآمد ہوئے اور ادھر فرعون کا لشکر سارا کا سارا پانی میں داخل ہو گیا۔ خدا نے ہوا کو حکم دیا، اس نے پانی کی تہوں اور دیواروں کو ملا دیا اور دریا بے دستور دریا بن گیا اور سب فرعونی اور فرعون پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرتے وقت فرعون نے ایمان کا اظہار کیا، مگر چونکہ آخر وقت ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بھی ایمان لانا فائدہ نہ پہنچا سکا۔ قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے، جب فرعون غوطے کھانے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لے آیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اس کے جواب میں خداوند عالم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے، تو اب ایمان لایا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی اور طغیان کرنے والوں، زمین پر فساد کرنے والوں اور تباہ کاروں کی صف میں تھا۔ کتاب عیون اخبار رضا اور علل الشرائع میں ہے کہ حضرت امام رضا سے پوچھا گیا کہ جب کہ فرعون نے ایمان کا اظہار کر دیا تھا تو پھر خدا نے اسے غرق کیوں کر دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ اس وقت ایمان لایا تھا جب ان پر عذاب آن پڑا تھا، اور ایسی صورت میں ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، اور یہ حکم خداوند عالم کا اگلے پچھلے سب کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ دریا کے کنارے پہنچ کر فرعون متردد تھا کہ کیا کروں۔ اسی دوران میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار اس کے سامنے سے گزرے تو اس کا گھوڑا اس گھوڑی کے پیچھے لگ گیا اور فرعون اسے روک نہ سکا، یہاں تک کہ داخل دریا ہو گیا۔ فرعون کو دیکھ کر اس کے لشکری بھی داخل ہو گئے، بالآخر سب فنا ہو گئے۔ اللہ